هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سبق کے سلسلے میں تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ 45 پارٹس جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمارا ہوگا پارٹ 46۔ اور جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم پر جو گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے 3 قسمیں بنائی تھیں اسماء ظروف کی، ظروف زمانیہ، ظروف مکانیہ، ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ زمانیہ کے بارے میں مکمل پڑھ چکے اور مکانیہ کے بارے میں بھی مکمل پڑھ چکے۔ پھر ہمارا سلسلہ شروع ہوا ظروف زمانیہ و مکانیہ کا۔ پھر میں نے آپ کو جو لاسٹ جو ہماری کلاس تھی اس میں نے آپ کو ظروف زمانیہ و مکانیہ کے میں نے آپ کو تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو ایک مرتبہ دوبارہ سے تعریف اپنے ذہن میں حسب عادت تازہ کر لیں، تاکہ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ظروف زمانیہ تو وہ اسماء ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کے وقت پر یا زمانے پہ دلالت کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ظروف مکانیہ وہ ہوتے ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کریں۔ میں نے کہا تھا کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں اسماء ظروف جو جگہ پر بھی دلالت کرتے ہیں اور وقت پر بھی دلالت کرتے ہیں، تو ایسے ظروف کو اسماء ظروف کو ہم کہتے ہیں ظروف زمانیہ و مکانیہ۔ تو آج جو ہے وہ ہم لوگ ظروف زمانیہ و مکانیہ میں پڑھ رہے ہیں انا کے بارے میں۔ ایک لفظ ہے انا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انا جو ہے یہ مختلف استعمالات جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہے وہ بطور اسم مکان بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ تعریف سے ہی پتہ چل گیا کہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوگا اور زمان کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور اتفاق سے یہ استفہام یعنی سوال پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں تینوں کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی یہ جو ہے وہ اس کا پہلا استعمال کبھی یہ اسم شرط بمعنی آئینہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا استعمال یہ جو ہے وہ بمعنی آئینہ۔ آئینہ کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں، ٹھیک ہے۔ اور آئینہ کا جب ہم نے استعمال پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے جہاں، ٹھیک ہے۔ آئینہ کا معنی کہاں بھی ہوتا ہے اور آئینہ کا معنی جہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ انا جو ہے یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آئینہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ استفہام والے آئینہ نہیں بلکہ استفہامیہ کے علاوہ جو شرط والا جو معنی دیتا ہے نا آئینہ، تو یہ شرط والے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں۔ مطلب کیا؟ جہاں تو بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا، جہاں تو جائے گا میں وہاں جاؤں گا۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے انا تجلس اجلس۔ دیکھیں، تجلس واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں انتا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اجلس واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دونوں کے اوپر جو ہے وہ جزم کس وجہ سے آیا؟ کیونکہ یہاں پر انا بمعنی آئینہ یعنی اس میں شرط کے معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر انا جو ہے وہ آئینہ یعنی جہاں کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ انا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ تو یہ ہو گیا انا کا استعمال ایک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ نمبر 2، یہ کبھی جو ہے وہ اس میں استفہام کے معنی میں بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک سوال کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی استفہام کے طور پر یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے من آئینہ۔ اچھا، من آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس جو ہے وہ میں نے یہ کتاب دیکھی، ایک کوئی کتاب دیکھی، اور میں نے کتاب دیکھ کر کہا، میں نے کہا بھائی یہ کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی جو ہے وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، اور میں نے کرسی دیکھی بڑی اچھی لگ رہی تھی مجھے، تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کرسی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ من آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں سے،
من آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں سے، اور یہ ایک سوالیہ کے طور پہ جو ہے نا استفہام کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور کبھی انا من آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے، من آئینہ کے معنی میں. اس کی بڑی اچھی زبردست قسم کی بہترین سی مثال ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 37 ہے. آیت نمبر 37 میں یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ کفالت جو ہے وہ نگہبانی کی ذمہ داری دے دی گئی. اچھا، کلما قرآن نے کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ حضرت زکریا جب جاتے حضرت مریم کے پاس، داخل ہوتے وہ حضرت مریم کی طرف، محراب کی طرف، تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. پتہ ہے کیا بات ہے وہاں پر؟ وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا، اور اندہا ان کے پاس، یعنی ہا ضمیر حضرت مریم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ان کے پاس کیا پاتے؟ رزق پاتے. اور کوئی آنے جانے والا بھی نہیں تھا، اور ایسا بھی رزق جو ہے وہ روایات سے ثابت ہے کہ ایسا رزق، ایسے پھل ان کے پاس میسر ہوتے، دستیاب ہوتے ان کے پاس موجود ہوتے کہ جن پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا. تو حضرت زکریا کو بڑی حیرانگی ہوئی. تو حضرت زکریا جاتے تو پوچھا، حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آیت ہے. قال میں ہوا ضمیر ہے، یہ اس آیت کا حصہ ہے، یہ حضرت زکریا کی طرف لوٹ رہی ہے. اور یہ پوچھا، یہ یا مریم علیہ السلام سے پوچھا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یعنی یہ جو پھل ہے یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ مطلب بڑے حیران ہوئے کہ اس پھل کا تو موسم بھی نہیں ہے، اور اتنا رزق، مطلب آنے جانے والا بھی نہیں ہے، کوئی اسباب بظاہر تو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، تو یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو یہاں پر جو ہے انا کا استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو ابھی فی الحال نہیں بتا رہا ہوں، بس ایک دلچسپی بڑھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا پیچھے سے سیاق و سباق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس مثال کا سیاق و سباق کیا ہے. تو انا کا یہاں پر بہت بہترین استعمال ہوا، اور انا کا معنی ہے من آئینہ. یہاں پر من آئینہ کے معنی میں جو ہے یہ انا استعمال ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، قالا فرمایا، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جواب بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہے. قالت، انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالی بے شک جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے، بہت وسیع رزق عطا فرماتا ہے. تو یہاں پہ یہ انا کی ایک مثال ہو گئی. بالکل اسی طرح سے آپ جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے وہ تیسرا جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے، تقریباً دوسرا صفحہ ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک دوسری مثال اس کی ملے گی، اور وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہ ایک بستی پلٹی تو انہوں نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دوبارہ سے کیسے زندہ کرے گا، ہے نا؟ تو انا یہاں پہ یہ کبھی جو ہے وہ کیسے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ یہ من آئینہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یعنی یہ بطور استفہام بھی استعمال ہوتا ہے انا، اور یہ بطور شرط بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح سے یہ تو ہو گیا کیا؟ یہ تو ہو گیا ظرف مکان، یعنی مکان کے طور پہ جب استعمال ہوگا. تو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہوگا تو پھر یہ کس معنی میں استعمال ہوگا؟ انا جب ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہوگا تو پھر یہ کس معنی؟ ایک آپ نے اس میں استفہام پڑھا تھا، اور وہ ہے متا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متا کا معنی کب، ٹھیک ہے؟ تو انا کبھی متا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. انا استفہام لیکن اس وقت استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ظروف زمانیہ و مکانیہ سے تعلق رکھتا ہے. تو جب یہ مکان کے لیے استعمال ہوگا تو شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، استفہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثالیں دیں. اور جب یہ ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہوگا تو یہ استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بمعنی متا آتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر انا
जिता, अन्ना जिता। अन्ना जिता का माना क्या है? जिता वाहिद मुज़क्कर हाजिर का फ़ेल माजी का सीगा है, इसका मतलब तू आया। और अन्ना जो है इस्तिफ़हाम के माना में है और मता के माना में है। तो अब तर्जुमा क्या हो जाएगा? अब तर्जुमा ये होगा कि तू कब आया, ठीक है। तो ये कभी मता के माना में इस्तेमाल होता है, कभी आईना के माना में, जहाँ के माना में इस्तेमाल होता है, कभी ये जो है वो मिन आईना के माना में इस्तेमाल होता है, कभी कैसे के माना में भी ये इस्तेमाल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ुरूफ़ ज़मानिया व मकानिया में, ज़मानिया व मकानिया में हमने जो अन्ना का जो इस्तेमाल है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।